بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حسین ہائے حسین 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 حسین ہائے حسین۔ آسمان و زمین پر حسین کا ماتم، علی کے لال شہ مشرقین کا ماتم، حسین ہائے حسین 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 حسین ہائے حسین۔ علی کا خون بہایا گیا ہے مقتل میں، پیغمبروں کو رلایا گیا ہے مقتل میں، دل رسول دکھایا گیا ہے مقتل میں، حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین۔ عمل میں خلوص بھی ہوگا۔ جب منافق عمل کرے گا تو خلوص میں ریاکاری میں کرے گا۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ بس میں محمد میں بیٹھنے والوں میں کچھ ایسے بھی جن کی نماز ریاکاری ہوگی، جن حسن کی بس میں بھی ایسے ملیں گے کہ جن کی نماز روزہ دکھاوا ہوگا، مگر بس میں حسین وہ ہے جہاں نہ نماز دکھاوا ہے نہ روزہ دکھاوا ہے، ساری عبادت خلوص کے ساتھ ہے، اور وہیں سے معیار بنا کہ آج ان کی بارگاہ رہے گی، یہاں منافق نہ تلاش کرنا۔ تو اب جب پرچم بلند ہو، مومن جہاں بھی ہوگا وہ حسین تک آئے گا، جیسے ہر چل کے آیا ویسے مومن بھی آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور نے آ کر کے معیار بنا دیا، بس ہوگا عزیزوں، ابھی جلوس برآمد ہوگا، اور عباس کے علم کے بغیر کوئی جلوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی نشان ہے۔ یہ نشان روز اول سے پیغمبر اسلام نے بنایا ہے۔ جنگ بدر تھی، پہلا علم میرے مولا نے سنوارا رسول اسلام نے۔ کوئی جنگ نہیں جس میں علم نہ ہو، علم لے کے چلو۔ اور پھر ایک بات چیز، یہاں بھی جب الیکشن ہوتا ہے، آج تک کی تاریخ بتاؤ مجھے، الیکشن کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جو جیتتا ہے اس کا جلوس گلی گلی میں جاتا ہے، روک تو نہیں سکتے نا بھائی۔ جو الیکشن میں کامیاب ہو گیا اس کا جلوس نکلتا ہے اور گلی گلی جاتا ہے، اپنے پورے علاقے میں تو جائے گا، جس علاقے میں وہ ہے پورے علاقے میں جاتا ہے، مبارکباد ہوتی ہے، سب کچھ فاتح ہو گیا، جیت گیا۔ آج تک کبھی ہارنے والے نے جلوس نہیں نکالا، جو ہار گیا اس نے کبھی جلوس نہیں نکالا۔ تاریخ یہی ہے، حسین کا جلوس نکل کے اعلان کر رہا ہے، کربلا حسین کی فتح کا نام ہے۔ آج حسین کامیاب ہے، کیوں؟ دنیا میں انسانیت ہے، یہ حسین کی دی ہوئی انسانیت ہے۔ سجدے کر رہے حسین کا، حسین کی عطا ہے۔ یہ اذانیں جو باواز مسجدوں سے گونج رہی ہے، یہ سب حسین کا دیا ہے، اور جو ہی نہیں پہنچا بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا۔ عزیزوں، بات اسی پرچم تک، کیوں؟ کب؟ کربلا میں غازی کے بازو قلم ہو جانے کے بعد یہ پرچم دریا کے کنارے زمین پہ آیا، اور جب حسین پرچم لے کے گھر آئے، خیمے میں آئے، آگے بہن کے حوالے، بہن اب یہ علم پڑھا دو۔ کیوں؟ علم اٹھانے والا نہیں رہا، لپٹ کے ساری بیویاں رو رہی ہے، ساری بیویاں علم سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ عجیب منظر تھا، جناب عباس کی زوجہ دور بیٹھی، اپنے ساری بیویاں لپٹ کے رو رہی تھی، یہ روتا ہوا بچہ ماں کے پاس ہے، اماں شہزادیاں رو رہی اور بابا کا علم پڑھایا کیوں جا رہا ہے؟ ماں نے رو کے وسیلہ کا بیٹا جب علم اٹھانے والا نہیں رہا
تو علم کیسے بڑھے گا؟ اب تم اٹھانے والا نہیں رہا. اس ننے سے بچے کا اماں کیا میں علمدار نہیں بن سکتا؟ ماں نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا، نہ جانے کیا کیا دل میں آیا ہوگا، سینے سے لگا کے رونے لگی. بیٹے نے کہا اماں آپ فکر مت کیجیے، میں اتنا بڑا علم تو نہیں اٹھا سکتا مگر اپنے بابا کی جگہ علمدار ضرور کروں. یہ کہنے پر چھوٹا سا نیزے کا ٹکڑا دیا، چھوٹے سے کپڑے اپنے دامن سے پھاڑ کے اس نیزے میں باندھ کر کے ماں کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا اماں دیکھو میں پاپا جیسا علمدار لگتا ہوں. ماں کیا جواب دی؟ یہ ننھا سا بچہ آگے بڑھا، کیا دیکھا؟ شہزادی سکینہ رو رہی. شہزادی سکینہ کو روتا ہوا دیکھا، نہ آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا، شہزادی اگر علمدار کے جانے پہ رو رہی ہے تو نہ روئیے، ابھی میں موجود ہوں. یہ کہہ کے علم لے کے باہر نکلا، امام کی بارگاہ میں پہنچا. امام سامنے پہ سر رکھ کے رو رہے تھے. ایک بچی کا لاشا لیا، آواز زینب اب تو چھوڑ کر اللہ کا لاشا لینا. مرنے سے اس بچے کا لاشا میں کھیلنے میں آیا، بیویوں نے علم بڑھا دیا. علم کے بڑھانے کے بعد یہ زینب کا بھی جانتا ہے کہ علم کو بڑھایا گیا تو کیا عالم تھا. لہذا جب شام کے زندان سے رہائی ملی نا، رہائی مل جانے کے بعد امام سجاد نے آ کے جب خبر دی تو جناب صدر نے کہا بیٹا رہا ہونے کی کوئی خوشی نہیں ہے، اگر رہائی دینا ہے تو یزید سے ہماری شرط ہمیں منظور کرے. کیا شرط ہے؟ پہلی مکان خالی کیا جائے. ہم ابھی تک اپنے واسطے کو روئے نہیں ہے، ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے، پہلے ہم اپنے بھائی کو روئیں گے اور اس سے کہہ دو ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے، ہمارے شہیدوں کے سر واپس کر دے. یزید نے منظور کیا، مکان خالی ہوا. سجاد نے آگے خبر لی مکان خالی ہو گیا. جناب حسین نے کہا بیٹا سجاد ابھی نہیں آؤ گی، پہلے لوٹا ہوا سامان منگاؤ. مکان کی چھت پہ نصب کر دیا. جب غازی کا پرچم لہرانے لگا، آئے آگے آواز کی ٹوٹی اما جیسا کا پرچم لہرا رہا ہے. زینب باہر نکلی، پٹکی کو باہر آ جاؤ. زندان سے بیویاں باہر آئی. زینب نے بھائی کا لہراتا ہوا پرچم دیکھا، کربلا کی طرف مڑی. اے عباس تیرے بازو میں قلم ہونے کے بعد یہ پرچم دریا پہ گر گیا تھا. اے عباس آج تمہارا پرچم بلند ہو گیا. یہ کہنے کے بعد بیویوں کی طرف مڑی اور آواز کی بیویوں اب جتنا چاہے ہو جیسے چاہے ہو، اب کوئی تمہیں تازیانے نہیں مارے گا، میرے عباس کا پرچم بلند ہے. اور اس دن کے بعد یہ پرچم آپ کے حوالے کر دیا. بس ایک روایت ازادار اور مجلس تمام ہے، اس لیے کہ جلوس اعضا میں آپ جائیں گے نا، جلوس اٹھائیں گے نا، اسی حوالے سے روایت درج کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہمارے کچھ علماء ایسے گزرے ہیں جو علماء بڑے کرامت والے علماء تھے. انہیں یہاں ایک عالم تھے ہمارے علامہ بحر العلوم، علماء جب رہتے تھے تو باہر سے جو جلوس آتا تھا نا تو یہ عالم آگے بڑھ کر کے استقبال کیا کرتے تھے. جلوس کا ہمیشہ جلوس کا استقبال کیا کرتے تھے، بڑے شریف ہو گئے تھے. روایت سنیں گے نہ یہ وہ عالم ہے جس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اپنے گھر میں اپنے مکان میں رہتے تھے اور امام کی بارگاہ میں نجف اشرف میں مسجد الحرم کے پاس میں ان کا گھر تھا، مگر زیارت کے لیے نہیں جا پاتے تھے، اتنے مصروف تھے. لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اعتراض بڑھتا گیا. آخر ایک دن ایسا آیا جب انہوں نے سنا، ارادہ کیا کہ میں جاؤں گا امام کی زیارت کے لیے. ابھی تیاری میں تھے کہ عالم خواب میں آواز آئی مولا کائنات کی کہ بہرحال لوگ تمہارا یہاں آنا ضروری نہیں، جو کتاب تم لکھ رہے ہو کتاب کا لکھنا ضروری ہے. میرے بہرحال لوگ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اندازہ کرے گی کس پائے کے عالم تھے. عزیزو ان کا مقام اور مرتبہ کتنا، اور ذرا سوچو کہ ازادار کا مقام کیا ہے، ماتمدار کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے. ان کے مقام کے قریب سے جلوس نکلا کرتا تھا اور جلوس سے جب نکلتا تھا یہ مکان کی چھت پہ تھے، مکان کی چھت پہ تھے. اس سے پہلے کی روایت جب جلوس گزر رہا تھا نا یہ کیفی کا عالم ان کی آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی تھی، بہت زیادہ کم ہو چکی، روشنی نظر نہیں آتا تھا. لہٰذا یہ کنارے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد کھڑے ہوئے تھے. جب ماتم دستہ قریب سے گزرنے لگا نا جنہوں نے اپنے شاگرد سے کہا میرا ہاتھ اس جگہ پہنچاؤ زمین پر جہاں ازادار ماتمدار کے پیر پڑ رہے ہیں، جہاں ان کے قدم پڑ رہے ہیں. جب شاگرد نے ہاتھ پہنچایا انہوں نے اس جگہ پر جہاں ماتمدار کے قدم پڑتے تھے وہاں کی خاک اٹھائی اپنی آنکھوں پر لگائی. آنکھوں پر لگانے کے بعد ایسی روشنی آنکھوں کو ملی کہ آخری عمر تک ان کو کبھی بھی روشنی کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. یہ پہلا مقام. اور دوسرا مرتبہ یہ ازادار و مسیح کی جو میں نے سہمتی ہے یہ اپنے مکان کی چھت پر تھے.
जुलूस गुजर रहा था, मातमी दस्ता मातम कर रहा था कि लोगों ने देखा ये नीचे उतर के नहीं आए, छत के ऊपर से छलांग लगा दी और नीचे आके दरमियाने दस्ता दोनों हाथ से मातम करना शुरू किया। मातम करते करते हरम तक जुलूस गया, जुलूस तमाम हो गया। जब शागिर्द उनके करीब आए, दीगर उलमा करीब आए, हुजूर कभी ऐसा नहीं देखा, आज क्या सबब था, आप इसलिए मातम कर रहे थे? तो रो के कहने लगे मैं क्या करता, अरे मैंने देखा कि हमारा इमाम ज़माना इसी दस्ते के अंदर दोनों हाथों से मातम कर रहा है, नंगे पैर, सर पर रहना, तो जिस जुलूस में इमाम मौजूद हो। बस अज़ादारों मजलिस में तमाम कर दी। बस एक रवायत, आखिरी रवायत से तमाम है। ये जुलूस जो पे उठाएंगे इसकी अजमत का ख्याल रखे, बड़ा मर्तबा है अज़ादारों। जहाँ इमाम ज़माना शिरकत करते हैं वही करबला से यहाँ तक चलने वाली हुसैन की दुखियारी माँ भी आती है। आगे आगे जुलूस चलता होगा तो पीछे पीछे हुसैन की दुखियारी माँ आती है। ए मेरे लाल के मातमदारों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ए मेरे लाल के अज़ादारों, अल्लाह तुम्हें कोई मुसीबत न दे। और यही नहीं, शाम से बीवी भी आती है, आती तो अकेली नहीं आती, 4 बरस की सकीना को साथ में लेके आती है। जब मातमदारों अज़ादार नजर आते हैं, सकीना पूछती फूटी मालिक कौन है? ज़ैनब कहती है ए बीबी, ये तुम्हारे बाबा के अज़ादार और मातमदार है। सकीना तरफ जाती है, ए फूटी अम्मा, काश करबला में होते, काश करबला में होते, हमारी चादरें न छिनती, हमारी बालियां न छिनती। ए फूटी अम्मा, काश करबला में होते तो हमारा बाबा इस तरह मारा न जाता। जनाब ज़ैनब कहती है मातम करने वाला नहीं था। ए माबूद, इनके बच्चों के सरों पर उनके बाप का साया रखना, परवरदिगार इनके घरों को आबाद रखना। ए मेरे माबूद, हमारा घर उजड़ा, इनके घरों को आबाद रखना। पड़ा हुआ है डूबता सूरज चरखे बारी पार, डूबता सूरज चरखे बारी पार, जाम लहू का बना हुआ है। कट गया रन में, कैसा हुआ अंधेर ये बन में। गहन में मेरे इमामत आया, गहन में हश्र अभी तक रुका हुआ है। ना रोए न क्यों कर खाए तमाचे, छिन गए गौहर तुझे हुए रुकू सार पे उसके, तुझे हुए रुकू सार पे उसके, खून नदी आए कोई नहीं ये शिव से कहता, कोई नहीं ये शिव से कहता, बल सकीना को ना देगा। उठ गया सर से बात का साया, उठ गया सर से बात का साया, उसका बहुत दिल दुखा हुआ है।
वही घर लुटा हुआ है। खून में डूबा धरती जमीन पर लश्कर सरवर पड़ा हुआ है। खून में डूबा धरती जमीन पर लश्कर सरवर पड़ा हुआ है। प्यास बुझ सकती सकीना की बहाना न हुआ, लौट कर लहर के पास ताना न हुआ। प्यास बुझ सकती सकीना की बहाना न हुआ। प्यास बुझ जवाब प्यास बुझ सकती सकीना की बहाना न हुआ। प्यास बुझ भूख और प्यास से बेहाल सचेता तुम भूख और प्यास से बेहाल सचेता कुनबा कमहीनों कम कर इनको सताना न हुआ। प्यास बुझ सकती प्यास बुझ सकती जा चुके छूट के जिंदानू से सारे मगर एक सती नारी का जाना न हुआ। क्या तमाचे खाए सकीना ने तमाचे खाए। बादशाह पीर सकीना ने तमाचे खाए। हाय अफसोस यतीमों का जमाना न हुआ। क्या हाय कर पहुँचे जब बात पड़ा जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे। जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे। है तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला
سے نہ تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے نے بلایا ہے وعدہ تجرا کا کیوں بلا ڈالا کم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے کم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے جب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا روک سگرا نے یہ لکھا اکبر کی دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر جی رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر لطف جینے میں اب کہاں تو بیدھ سے اٹھتی کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا لطف جینے میں اب کہاں بیدھ سے اٹھتی ہے یہ صبح اکبر صبح عاشور دیتی جو کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر اٹھاؤں میں یہ رقم سینے کا میں تو پردیس میں اکیلا ہوں دیکھتا جا میں کیا کروں بتلا اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے یا سید
یا سید سجاد غمزدہ بے نوا لے چلا قافلہ مسافر شام مسافر وقت بے دیہت پڑی بے گھری اور بے کسی ہر سزا مسافر شام مسافر بچے لوگ پتہ لگے تین پتہ لگے اونٹ سے گرتے ہوئے کتنے بچے مر گئے اونٹ سے اونٹ سے گرتے ہوئے کتنے بچے مر گئے مائیں روتی رہ گئی ہنستے رہے لاش بن کر رہ گیا لاش لے چلا قافلہ لے چلا قافلہ مسافر شام بدلے لاکھ زمانہ کروٹ بدلے ماتم شہ سے قسمت بدلے ماتم شہ سے قسمت بدلے جو بھی چاہے اپنی مرادیں ارے ہوٹل بک کرنا پڑے گا بول دیا میں نے مسافر نہیں ہے
ریٹرن ہے ٹکٹ لوگ ہاں ٹکٹ بتا رہے تھے میں جا رہا ہوں